السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کے آئی ہوں، ایک ڈینجرس ڈریگن کی اور ایک بریو لیو کی۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یوکرین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایوان نام کا ایک رحم دل آدمی رہتا تھا۔ ایوان اپنی سخاوت اور ہمدردی کے لیے جانا جاتا تھا۔ سردیوں کے ایک سرد دن اسے گاؤں کے ایک علاقے میں ایک کانپتا ہوا اور لاوارث بچہ ملا۔ ایوان بچے کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچہ بہت ہی پیارا تھا، لیکن اس کی حالت اتنی خستہ تھی کہ ایوان دیکھ کر بہت افسردہ ہوا کہ اتنا پیارا پھول جیسا بچہ کس نے پھینک دیا ہے۔ بچے کی حالت زار کو نظر انداز کرنے سے قاصر تھا ایوان نے فیصلہ کیا کہ وہ بچے کو اپنے گھر لے جائے گا اور اس کا خیال خود رکھے گا، خود اس کو پالے گا اور اس کو جوان کرے گا۔ اس نے اس لڑکے کا نام لیو رکھا اور اس کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کرنے لگا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، لیو کی محبت بری رہنمائی میں ایک مضبوط اور ذمہ دار جوان بن گیا۔ گاؤں والوں نے لیو کی بے لوث محبت کی تعریف کی اور لیو کی اس اچھی فطرت کی وجہ سے سارے ہی اس کی تعریف کرتے۔ تاہم گاؤں جنگل کے قریب ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر خطروں میں گھرا رہتا۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، گاؤں میں خبر پہنچی کہ ایک خوفناک ڈریگن گاؤں کے آس پاس کی زمینوں پر دہشت پھیلا رہا ہے۔ گاؤں والے خوف کے مارے کانپنے لگ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس خطرناک مخلوق کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ لیو اس فرض کا احساس کرتے ہوئے دل میں سوچنے لگا کہ میں ضرور اس کا مقابلہ کروں گا اور اپنے گاؤں کو محفوظ رکھوں گا اور ڈریگن کا سامنا کروں گا اور اپنے گود لینے والے کمیونٹی کی حفاظت کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کروں گا خود کو۔ ہمت اور ایک سادہ تلوار سے لیس لیو ڈریگن کی کھوج میں تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں اس کا سامنا پرانے جادوگروں، مددگار جنگلاتی مخلوق اور جادوئی مخلوق سے ہوا، جنہوں نے رہنمائی کی۔ لیو کا دل صاف تھا اور وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے سب نے اس کی مدد کی۔ جنگل کے جانوروں نے بھی اس کی رہنمائی کی اور ایک نیک دل جادوگر نے بھی اس کی مدد کی اور اس کو ایک جادوئی تلوار دی اور کہا کہ جب تم اس خوفناک ڈریگن کے سامنے جاؤ گے تو اس کا استعمال کرنا، تمہیں ضرور فتح ملے گی۔ لیو نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی وہ ڈریگن کی کھو تک پہنچا، ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ لیو بہادری سے لڑا، نہ صرف اپنی طاقت بلکہ اپنی عقل کا بھی استعمال کیا۔ پورے گاؤں والے اس کے ساتھ تھے جو لیو کی مدد کرنا چاہتے تھے اور اس مشکل وقت میں لیو کے ساتھ کھڑے تھے۔ بہادری اور ہوشیار حکمت عملی کے ساتھ وہ ڈریگن کو شکست دینے اور دوسرے ساتھ والے گاؤں کو بھی ظلم سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیو کی بہادری کی باتیں دور دور تک پھیل گئیں۔ شکر گزار دیہاتیوں نے اس کی فاتحانہ واپسی کا جشن منایا اور ایوان اس شخص پر فخر سے جھوم اٹھا کہ لیو ایک بہادر اور فتح یاب انسان بن گیا ہے۔ اس دن کے بعد لیو اپنی کمیونٹی کی حفاظت اور خدمت کرتا رہا، ہمیشہ اس کے لیے
رضائی والد ایوان کی طرف سے اس میں ڈھالے گئے پیار اور شفقت کے اسباق سے رہنمائی حاصل کی، اور یوں دی فاسٹر فادر کی کہانی یوکرین کے لوک داستانوں میں ایک پیاری کہانی بن گئی۔